اہم بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو، اور وہ بھی ان کارکنوں کو جن کی پراپر کوئی سیاسی تربیت بھی نہیں ہوئی ہے، جن کا رویہ اب بھی انتہائی امیچور ہے، جو سیاسی تاریخ کا شعور نہیں رکھتے، جو ملکی معاملات سے بیگانہ ہیں، جن کے پاس بڑی دلیل ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہے، تو پھر ان کو ان سینسٹیو انسٹالیشن کا کیسے پتہ تھا؟ لیکن تاریخی طور پر کچھ واقعات ایسے ہیں۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اور ایک جہاز اغوا ہوا جسے کابل لے جایا گیا، تو پہلے تو سوال یہ تھا کہ الذوالفقار نے اس جہاز کے اندر گئے کیسے، اس کے دہشت گرد، اور پھر اسی جہاز میں بیٹا مسافر میجر طارق رحیم، اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر لیا تھا، اور پھر اس کو جہاز کے اندر شہید بھی کر دیا تھا۔ ایک تو وہ واقعہ ہے۔ دیکھیں، جو پاکستان مخالف عناصر ہیں نا، وہ عمومی طور پر ہمارے اندرونی اس طرح کے ہیجان کا ایک فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو ایک انتہائی امیچور جماعت ہے، ان کے اندر کوئی پختگی ہے نہیں، کوئی شعور ہے نہیں، کوئی ادراک ہے نہیں۔ اب جو ہمارے دشمن تھے، جو پاکستان دشمن تھے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی والے غدار ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے ہی تو یہ استعمال ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو انسٹالیشن پہ حملے ہوئے، جو فوجی دفاتر پہ حملے ہوئے، جو انٹیلیجنس دفاتر کے پر حملے ہوئے، جو پشاور کا تاریخی ریڈیو سٹیشن جلایا گیا، اس کا سارا جو ورثہ تھا اسے راکھ کر دیا گیا، تو اور یہ پشاور سے لے کر کراچی تک یہ معاملات چلے۔ اچھا، پشاور میں جو حملے ہوئے اس پہ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی، اس میں افغان مہاجرین بھی شامل تھے، اور پھر افغان مہاجرین کس کے سپرویژن میں تھے، کن لوگوں کے سپرویژن میں تھے؟ ایک چینل تھا، اس میں سول بیوروکریسی کے لوگ بھی تھے، گو کہ ہٹا دیا گیا کچھ دن پہلے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پروٹیسٹ کے پیچھے، اس احتجاج کے پیچھے ان لوگوں نے فائدے اٹھائے جو پاکستان مخالف تھے، خصوصاً جو فوج مخالف تھے، جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مخالف تھے، جو ہماری جمہوریت کے مخالف تھے، تو انہوں نے اس کا بھرپور اور بروقت فائدہ اٹھایا۔ اور یہ جو 9 مئی واقعہ ہوا، یہ ان کا صرف احتجاج نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کی خواہش کی تکمیل تھی جو اس کے لیے ایک طویل اور منظم منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ دیکھیں، ابھی ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ جنرل فیض کی ابھی گرفتاری ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ہوں گے، کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، ان کا کورٹ مارشل شاید امکان ہے، یا فوجی عدالتیں جو عوام کو بتائیں گی، تو تبھی انفارمیشن ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن ہم جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں، واقعاتی شہادتیں، اس بنیاد پر تو ہم بات کر سکتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی خط سامنے آ جاتا ہے، کبھی کمشنر پنڈی سامنے آ جاتا ہے، کبھی چودھری پرویز الہی اچانک بلی گالہ چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے تھے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے پیچھے صرف سیاسی جماعت نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی تھے، بلکہ ایک پیرالل ایجنسی باقاعدہ چلتی رہی، اور اس پیرالل ایجنسی کے ساتھ بہت سے لوگ رابطے میں تھے، لیکن جو لوگ رابطے میں تھے وہ ایک غلط فہمی کا شکار تھے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا کہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو ہوتے ہیں وہ بذات خود ایک دلیل ہوتے ہیں، وہ تو دلیل سے بھی زیادہ اس کی طاقت ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان کا سب سے سینسٹیو ڈویژن جو ہے وہ کون سا ہے؟ پنڈی ہے۔ پنڈی میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی بھی تعیناتی ہوتی ہے، تو پوری طرح چھان بین کی جاتی ہے۔ اب جو شخص پنڈی کا کمشنر بنے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے بارے میں تو ایک اعتماد ہوگا ایجنسیوں کو بھی، اداروں کو بھی، لیکن اگر وہ بھی ایک ٹریپ میں آ جاتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف انتہائی گھناؤنے الزامات لگا لیتا ہے، اس پر دھاندلی کے الزامات، الیکشن کمشنر پر، تو ایسے حساس منصبوں پر جو الزامات لگاتے ہیں، تو کیا ان کی پشت پر کوئی نہیں تھا؟ ان کی پشت پر جو بھی تھا، یا وہ ٹریپ ہوئے یا ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا نا۔ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعت کے لیے تو کوئی ایسے نہیں کرتا۔ بھٹو صاحب بہت مقبول تھے، لیکن سول بیوروکریسی اپنی جگہ کھڑی رہی،
سول بیوروکریسی نے کوئی مداخلت نہیں کی، ماشاء اللہ حکومت نے جو حکم دیا انہوں نے اس کو فالو کیا۔ پھر نواز شریف صاحب کتنے مقبول تھے، پنجاب کے لیڈر تھے، انتہائی مقبولیت تھی، سول بیوروکریسی پر ان کا بہت اثر تھا، طویل عرصے تک وہ پنجاب پر حکمرانی بھی کر چکے تھے، بہت روٹس تھے ان کے عوام میں۔ لیکن جو ہی نواز شریف ہٹے تو بیوروکریسی اپنی جگہ کھڑی رہی، سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، لیکن یہاں پر معاملہ انتہائی مختلف ہے۔ جنرل فیض کے ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ ان کے انتہائی قابل اعتماد لوگ تھے۔ ایک تو بریگیڈیئر غفار ہے، تو جو میرے انفارمیشن ہے تو بریگیڈیئر غفار میڈیا کو دیکھتے تھے، جو میڈیا کا اثر نہیں ٹوٹ رہا تھا، 9 مئی کے بعد بھی اثر نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ بریگیڈیئر غفار ہینڈل کر رہے تھے، بہت بڑے بڑے چینل بھی تھے، اثر رسوخ میں تھے، صحافی بھی تھے، یوٹیوبرز بھی تھے، اور ان تمام کو بریگیڈیئر غفار دیکھ رہے تھے۔ ایک اور بریگیڈیئر نعیم ہے، بریگیڈیئر نعیم کا تعلق میڈیا کے ساتھ نہیں تھا، لیکن بریگیڈیئر نعیم کچھ مالی معاملات بھی ایسے ہیں کہ اس میں انوالو تھے۔ مثلا جو کشمیر کے پرائم منسٹر کی تعینات تھی، وہ تو ایک فون ریکارڈنگ بھی سامنے آ چکی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنے پیسے دے دے، تو کچھ مالی معاملات بھی تھے، لیکن اس مالی معاملات کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی وابستہ تھے۔ اچھا، اس میں کرنل لیول کے بھی 1-2 افسر بہت اہم تھے، ایک تو خیبر پختونخوا کے معاملات کو دیکھتے تھے اور ایک یہاں اسلام آباد میں کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک طویل نیٹ ورک ہے، ایک بہت منظم نیٹ ورک تھا، اور اس میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو جنرل فیض کے قریب تھے۔ لیکن دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے میڈیا ہاؤسز ان کے لیے استعمال ہوئے، ان میڈیا ہاؤسز کے کرتا دھرتا کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کو بٹھایا کس نے، اور ان کی رشتہ داریاں کہاں سے جا ملتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک کہانی ہے اور ان دنوں کی ہے جب جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے، تو اس وقت میں نے اس سٹوری پہ کام کیا تھا۔ یہ 6 ارب روپے صرف نہیں ہوئے تھے، یہ بیوٹیفیکیشن آف کینٹ ایریا کے لیے 6 ارب روپے ریلیز کیے گئے تھے، اور یہ اس وقت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کیے تھے، جو ایک انتہائی متنازع بیوروکریٹ رہے، اور جنرل فیض کے وہ اتنے قریب تھے کہ جب جنرل فیض افغانستان جا رہے تھے، وہ جو سرینا میں انہوں نے کپ اٹھایا تھا، تو اس موقع پر یہ سول بیوروکریٹ بھی ان کے ساتھ تھے، حالانکہ ان کا تو کوئی بنتا نہیں تھا افغانستان معاملات سے، ان کا کام تو ڈیولپمنٹ ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا، تو یہ افغانستان میں کیا کر رہا تھا؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فیض کے کتنے قریب تھے۔ یہ 6 ارب روپے بیوٹیفیکیشن آف کینٹ ایریا کے لیے ریلیز ہوئے تھے، لیکن جو میرے انفارمیشن تھے تو 50 کروڑ روپے بھی نہیں لگے اس ایریا میں، ایک تو یہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات بھی تھے اس سول بیوروکریٹ کے، کہ فاٹا کے جو ایم پی ایس تھے ان کا فنڈ بھی اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ فنڈ کدھر گیا، کس کو دیا گیا، ایک تو یہ معاملہ ہے، گو کہ اس میں ایک سیاسی شخصیت کے بھائی کو بھی خوش کیا گیا تھا، انہیں اپنے حلقے میں کام کرنے کے لیے کچھ زیادہ رقم دی گئی تھی، لیکن وہ بہت بڑی رقم تھی، وہ کہاں گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور نئی خبر دے دوں کہ ممند سے لے کر ہری پور تک بہت سارے یہ معدنیات کے لیز دیے گئے تھے۔ یہ کس نے دیے، کس کو دیے گئے، فرنٹ پہ کون تھا؟ جو آدمی فرنٹ پہ تھا، کیا ان کی بیوی کو صوبائی اسمبلی میں نہیں لایا گیا تھا؟ کمشنر راولپنڈی کے بارے میں جو میرے انفارمیشن ہے تو 1 ہفتہ پہلے ان کو باقاعدہ تحویل بھی لیا گیا ہے، اور ان سے ہونے والی انویسٹیگیشن انتہائی اہم ہوں گے، اور وہ پھر جو فیض حمید کا سارا سلسلہ ہے، جو نیٹ ورک ہے ایک پیرالل ایجنسی کا، اس تک مکمل رسائی ہو جائے گی۔ ایک کمشنر راولپنڈی، لیکن ایک اور کردار بہت اہم ہے، اور وہ ہے بریگیڈیئر نعیم۔
اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر نعیم کے حوالے سے کچھ مالی معاملات بھی کھلیں گے، کمشنر پنڈی کے حوالے سے سول بیوروکریسی میں جو نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا وہ کھلیں گے، لیکن بریگیڈیئر غفار کے حوالے سے کچھ بڑے نام سامنے آئیں گے، اور کچھ چینلز کا جو مسلسل رویہ تھا، جو پروپیگنڈے کا حصہ بنے ہوئے تھے، تو ان کے حوالے سے انکشافات کبھی امکان ہے کہ اس حوالے سے انکشافات ہوں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ کمشنر پنڈی جو تھے انہوں نے جو کہا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور جس پوزیشن پر تھے وہ پوزیشن بھی معمولی نہیں تھی، تو دونوں حوالوں سے ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے انڈر آبزرویشن تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جیل میں نہ ہو، لیکن ان کو ایک مخصوص جگہ تک محدود کر دیا گیا ہو اور پھر ان سے انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہو، لیکن ایک ہفتہ پہلے انہیں تحویل میں لیے جانے کا سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ فیض نیٹ ورک کے پھیلاؤ کو بالکل آخر تک پکڑنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک مربوط عمل شروع ہوا ہے، اور وہ آگے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ملک ریاض جو میڈیا لے کر آ رہے ہیں وہ تو کھل گیا پہلے سے، جب کامران خان کو اس کا کوئی پریزیڈنٹ یا ہیڈ یا جو بنا رہے ہیں، تو اس سے وہ سارا بیانیہ کھل گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک بڑا پروپیگنڈا، چونکہ وہ اس وقت پروپیگنڈا وار میں اتر چکے ہیں، اور ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اس کی بنیاد پر وہ اپنے بزنس کو اور اپنے مقاصد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور چونکہ کامران خان، میں تو کھل کر کہوں گا، میں تو ایک ورکنگ صحافی ہوں، کہ کامران خان تو اس چیز کا ماہر ہے کہ فیک پروپیگنڈا کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیادیں یہاں سے رکھی جا رہی ہے۔ کامران خان کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک فیک پروپیگنڈا بلڈ کیا جائے اور اس کی بنیاد پر اپنے مقاصد تک رسائی ہو۔ لیکن ایک بات ہے، ایسا عملی طور پر ہونا اب ممکن نہیں رہا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ انتہائی طاقتور ہے، آج بھی ہے، لیکن اس میں ڈینٹ پڑ گئی، بہت سے حقائق سامنے آنے لگے، یعنی پھر 190 ملین بھی چھپ جاتا، پھر بہت سارے معاملات جو مالی معاملات تھے پھر وہ پیچھے چلے جاتے، لیکن وہ پیچھے اس لیے نہیں گئے کہ حقائق بھی اپنا راستہ نکال رہے ہیں۔ کیسے کامیاب ہوگا؟ مجھے بتائیں، کیسے کامیابی ملے گی؟ اگر دبئی میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہیں یا فیک پروپیگنڈا کرنا چاہے تو کیا کوئی انٹرنیشنل لاز نہیں ہے؟ پھر تو کوئی یہاں پہ جرم کرے، دوسرے ملک بھاگ جائے، تو پھر اس کو پھر انٹرپول کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح جس طرح انٹرپول پوری دنیا کے اندر جرائم پر نظر رکھتی ہے، اسی طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فائر وال آ رہی ہے پاکستان میں، گو کہ اس میں کچھ فالٹس آئے ہوئے ہیں، اور اس کو اکتوبر تک، جو میرا انفارمیشن ہے کہ اکتوبر کے اینڈ تک وہ انسٹال ہو جائے گا پوری طرح، تو اسی فائر وال کے ذریعے ان تمام فیک پروپیگنڈاز کو، فیک نیوز کو، ان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ فائر وال کا طریقہ بڑا سادہ ہے، یعنی میں بات کروں، میں ٹھیک بات کروں، پاکستان کے اندر بات کروں، اسٹیٹ کی مخالفت نہ کروں، اداروں کی مخالفت نہ کروں، میں کروں 100 مرتبہ کروں، اختلاف بھی کروں، لیکن اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو اسٹیٹ، جو اس ریاست پاکستان کو، اس کے اداروں کو، اس کی جمہوریت کو، اس کے پارلیمان کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو پھر فائر وال اس کا گلا پکڑے گی، وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو اگر یہ خیال ہے کہ بھئی کامران خان کو لائیں گے، ایک ٹیم لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کر لے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کتنا چلتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لاز بھی اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ جو یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، یہ بھی اس کے سامنے، ان کے اپنے اصول اور اپنے لاز بھی اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور فائر وال بھی اس کے